الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وصدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. سورہ المجادلہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کا انعام دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، المجادلہ اور المجادلہ. المجادلہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بحث و تکرار، اور المجادلہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بحث و تکرار کرنے والی عورت. تو ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آپ کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی، اور اس پر یہ وحی نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. یہ صورت سورہ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہاں ظہار کی طرف اشارہ تھا، یہاں ظہار کا پورا قانون بیان کر دیا گیا. اب دو اصطلاحات کو ذرا سمجھ لیجئے. میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پر ذرا غور کریں، یہ ان سے بھی متعلق ہے اور مرد حضرات سے بھی متعلق. ایک چیز ہے ایلا اور ایک ہے ظہار. ایلا کے متعلق ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اگر آپ اپنی یاد تازہ کریں، اور ظہار کے متعلق سورہ احزاب میں اشارہ تھا، یہاں پر اس کا قانون بیان کیا جا رہا ہے. یہ دونوں عرب کی جاہلانہ رسمیں تھیں. ایلا یہ تھا کہ ایک شخص قسم کھا لیتا کہ میں نے اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھنا، تو اس کو کہا گیا کہ وہ 4 مہینے تک تو اپنی بیوی سے الگ رہ سکتا ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد یا تو پھر اسے طلاق دے دینی ہے لازماً، اور یا پھر رجوع کرنا ہے، اور اگر رجوع کرنا ہے تو پھر اسے اپنی قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اور اس کا کفارہ یہ تھا کہ وہ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا غلام آزاد کرے گا، یا 3 روزے رکھے گا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے شپڑے پہنائے گا. یہ ہے ایلا. ایک شخص جو ہے وہ قسم کھا لے اپنی بیوی کے حوالے سے. ظہار بھی ایک لحاظ سے قسم ہے، لیکن یہ اور پیچیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس کی سزا بھی اور اس کا کفارہ بھی سخت ہے. عرب میں یہ رواج تھا کہ ایک آدمی بیوی سے جھگڑا کرتا تو کہتا کہ انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، یعنی اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیتا. اب ظاہر ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھ سکتا. تو پہلی بات تو یہ کہے گی کہ تمہارے قول کا اعتبار نہیں ہے، تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے. تمہاری زبان سے جو بھی اول فول نکلے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. لیکن بات تم نے ایسی بڑی کی ہے کہ اب اگر اس سے تم نے نکلنا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے غلام آزاد کرنا ہے، اور غلام نہ ملے تو پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یعنی 60 روزے کہ ان میں سے بیچ میں ایک بھی وقفہ نہ ہو، تاکہ تمہاری طبیعت درست ہو جائے. پھر ایسی بات نہ کرو. اور اگر 60 روزے نہ رکھ سکو صحت کی وجہ سے، یعنی بڑھاپا اتنا ہو، یعنی یہ آپشن نہیں ہے بلکہ ترتیب ہے
یاد رکھیے گا کہ غلام آزاد کرو، غلام نہیں تمہارے پاس گنجائش تو پھر 60 روزے رکھنے ہیں، اور 60 روزوں سے تب چھوٹ ملے گی جب تم بڑھاپے میں ہو یا بہت زیادہ مریض ہو، بیمار ہو، اور اس کے نتیجے میں تم روزے نہیں رکھ سکتے، موت کا خدشہ ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے۔ تو اس طرح تم اپنے یہ جو تم نے غلط قسم کھائی ہے ایسے کہ کفارے سے نکل آؤ گے، لیکن اس کی بنیاد پہ طلاق نہیں ہوتی۔ وہاں اللہ نے کہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی، یہاں پر طلاق کی بات نہیں کی گئی، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ بڑا سخت بتایا۔ تو یہ فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ آگے اسی صورت میں نجوہ کی ممانعت کی گئی۔ نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ 2-3 لوگ الگ سے بیٹھ کر کھانا پھوسی کریں، ایک دوسرے کی کانوں میں، یا خفیہ سرگوشی کریں، یا خفیہ بیٹھک میں بیٹھ کر میٹنگز کریں۔ یہ دراصل منافقین کی عادت تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے الگ سے راتوں کو میٹنگز کرتے تھے کہ صبح ہم نے کس نے کیا کرنا ہے اور کس نے کیا کہنا ہے۔ تو اس نجوہ سے منع کیا گیا اور کہا کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے کام ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کسی مجلس میں جب مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں تو اس سے 2-3 آدمیوں کو اٹھ کر الگ اپنی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے باقیوں کے ذہن میں یہ خدشہ اور گمان پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے خلاف تو نہیں کر رہے کوئی بات، تو اسے منع کیا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنا چاہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے تھے جی ہمیں آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ کچھ لوگ تو محبت میں یہ بات کرتے تھے، کچھ لوگ کوئی رازداری میں یہ بات کرتے تھے، کچھ لوگ ویسے ہی خواہ مخواہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہ مجھے رسول اللہ نے الگ وقت دیا، ٹائم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہر فرد کو انفرادی توجہ دیں اور ہر فرد کو اس طرح ٹائم دیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، ہر طرف سے قبائل مسلمان ہو رہے تھے، اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیتے تو پھر تو کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کو پابند کیا گیا کہ رسول اللہ سے تنہائی میں اگر کسی نے بات کرنی ہے تو اسے پہلے صدقہ کرنا چاہیے، تاکہ انہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے کہ ہم کوئی عام ہستی سے نہیں مل رہے بلکہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول سے مل رہے ہیں۔ پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اس کی آیت بھی اسی میں شامل کر دی۔ بس صرف اہمیت دلانی تھی کہ رسول اللہ سے تنہائی میں بات پر اصرار نہ کیا کرو، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور نیکی کے کاموں میں سبقت کیا کرو۔ آگے سورہ الحشر ہے۔ سورہ حشر جو ہے یہ غزوہ بنی نضیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا ٹھہر کر ہم مدینہ کے اندر جو یہود کی تاریخ ہے اور یہود کی جو آبادیاں ہیں اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ عرب میں یہودی کیسے آ گئے؟ ان کا تو آبائی وطن فلسطین ہے۔ تو یہود کی اپنی جو کہانی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ایک لشکر بھیجا تھا یہاں کے عمالقہ، وہاں کی جو آبادی تھی ان کی سرکوبی کے لیے، اور ہمیں یہاں آباد کرایا، لیکن یہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ تاریخی طور پر جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جب یہودی فلسطین سے تو نکل گئے تھے، تتر بتر ہو گئے تھے، تو 70 عیسوی کے لگ بھگ ہند کے کچھ قبائل وہ عرب کی طرف آئے، تیمہ کی طرف، خیبر کی طرف اور یثرب کی طرف۔ تو ان کے بنیادی طور پر 3 قبائل یہ بعثت سے 300-400 سال پہلے یہ آئے یثرب کی طرف، اور اس میں 3 قبائل تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نضیر اور ایک بنو قریظہ۔ اسی جو 450 عیسوی کے لگ بھگ
وہ یمن کا سیلاب آیا ہے سبا کا، جس کا ہم نے سورہ سبا میں ذکر کیا نا، اللہ تعالیٰ نے سیل العارم بھیجا، تو اس کے نتیجے میں وہ آبادی بھی تتر بتر ہو گئی، تو وہ جو جنوبی عرب کے یعنی یمن کے اور سبا کے قبائل تھے، ان میں سے دو قبائل اوس اور خزرج، یہ بھی وہاں سے ہجرت کر کے یثرب آ گئے۔ تو یثرب میں رہنے والی یہ ساری جو آبادی ہے یہ ایک لحاظ سے غیر مقامی ہے، اوس اور خزرج بھی دوسروں علاقوں سے وہاں آئے اور یہود بھی وہاں سے ایک، اور بعد میں مہاجرین بھی مکہ سے اٹھ کر وہاں آ گئے، تو مستقل یہاں کی اپنی لوکل آبادی کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، جب یہاں پر یہود آ گئے تو پھر انہوں نے مکمل عرب معاشرت اختیار کر لی، یعنی یہود کی اپنی زبان تو عبرانی ہے، لیکن یہ عبرانی تقریباً بھول گئے، ان کی چند لوگوں کو، چند علماء کو عبرانی آتی تھی، اس کے علاوہ جو ان کے عام لوگ تھے انہوں نے پوری طرح وہ گھل مل گئے عرب معاشرت میں، ان کے نام بھی عرب بن گئے، ان کی زبان بھی عرب بن گئی، ان کی تہذیب، ان کی شادیاں بھی عربوں میں ہونے لگ گئیں، لیکن البتہ انہوں نے اپنی یہود ہونے کی شناخت کو برقرار رکھا اور اپنے آپ کو وہ جو ان کی تورات کی کتاب ہے اس سے وہ جوڑے رکھا۔ تو یہ وہ قبائل تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ میں 3 کام کیے آتے ہی۔ ایک کام تو یہ کیا کہ آپ نے مسجد اسٹیبلش کی، مسجد بنائی، مسجد نبوی، یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کا GHQ تھا، ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس کے بعد آپ نے جو انصار تھے وہ مسلمان جو اوس یا خزرج سے مسلمان ہو گئے تھے اور مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے ان کے درمیان مواخات کرا دی، ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی قرار دے دیا، اور اس طرح ایک اخوت کا ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینہ کے اندر 3 قسم کے لوگ تھے، ایک تو مسلمان تھے چاہے وہ انصاری ہو یا مہاجر، ایک مدینہ کے اندر مشرکین تھے یعنی اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو اسلام نہیں لائے تھے، شرک پر قائم تھے، اور ایک یہود۔ یہ 3، تو ان تینوں کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ، ایک پیکٹ، ایک معاہدہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا میثاق مدینہ کے نام سے، اور اس کے جسٹ اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ مدینہ کا دفاع کریں گے، اور اس ریاست کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کے آخری فیصلے کریں گے، یعنی اگر یہ فیصلے کروائیں گے تو رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کے فیصلے کو یہ مانیں گے۔ تو اس طرح ایک ابتدائی 6 مہینوں میں مدینہ کے اندر ایک چھوٹی سی سیوک اسٹیٹ، ایک شہری ریاست قائم ہو گئی، اور اس کے اندر ایک قانون بن گیا، اور ایک اس کے اندر ایک ضبط اور وہ ہو گیا۔ تو اس کا بنیادی یہ تھا کہ جو باہر سے حملہ آور ہوگا، چاہے یہود ہیں، چاہے مشرکین ہیں، چاہے مسلمان ہیں، وہ مل کر مدینہ کا دفاع کریں۔ جب مسلمانوں نے بدر میں مشرکین کو شکست دی، ان کے 70 سردار مار دیے اور 70 کو گرفتار کر لیا، تو یہود کے کان کھڑے ہو گئے، اور وہ یہ ذرا دور اندیش تھے، دیکھ رہے تھے دور کا منظر کہ یہ مسلمان اگر اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو یہ تو پورے جزیرۃ العرب پر غالب آ جائیں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی، اور مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک تو منافقین کی پارٹیاں بنائیں۔ یہ جو منافقین ہیں میں سورہ بقرہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے پیچھے یہود تھے، یا تو وہ یہودی ہوتے تھے اور مسلمانوں کا بھیس بن کر مسلمانوں میں داخل ہوتے تھے، یا اوس اور خزرج میں سے جو کمزور مسلمان تھے انہیں اپنا ٹارگٹ بناتے تھے، سلیپر سیلز بناتے تھے اور ان کے ذریعے اپنی کارروائیاں کرتے تھے۔ تو منافقین خود سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، ان کے پیچھے ساری پلاننگ، سازش وہ یہود کی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے اندر فتنہ اٹھانا، مسلمانوں کے اندر لڑائیاں ڈالنا، اور اس کا کوئی موقع جانے نہ دینا۔ تو سب سے پہلی باری آئی بنو قینقاع کی۔ غزوہ بدر کے بعد یہ سنار تھے، اور یہ وہ واحد قبیلہ ہے جو مدینہ کی آبادی کے اندر تھا، یعنی جو بنو نضیر اور بنو قریظہ ہیں وہ مدینہ کی آبادی کے باہر اطراف میں تھے، لیکن یہ شہر کے اندر تھے بنو قینقاع، اور ان کا ایک پورا بازار تھا، تو مسلمانوں کو اس سے گزرنا پڑتا تھا، مسلمان خواتین کو بھی اس سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو
ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مسلمان خاتون وہاں کسی کام سے گئی، تو انہوں نے اس کو یعنی اس کے لباس اتار کر اسے برہنہ کر دیا، اس پر لڑائی چھڑ گئی اور اس میں ایک مسلمان شہید ہو گیا، ایک یہودی قتل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا کہ تم یہاں سے نکلو۔ پہلے تو انہوں نے اڑی دکھائی کہ ہم نہیں نکلتے، لیکن جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو 6 دن یا 12 دن 15 دن کے محاصرے میں یہ پھر عبداللہ ابن ابی جو خزرجی تھا وہ بیچ میں آیا اور ان کی جان بخشی کروائی، اور اس پر کہ چلو یہ اب یہاں سے نکل جاتے ہیں، شام کی طرف نکل جاتے ہیں، تو یہ اپنے گھر بار ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ یہ تھا بنو قینقاع، یعنی ایک قبیلہ یہ فارغ ہو گیا، نکل گیا۔ پھر غزوہ احد ہوا، لیکن غزوہ احد سے پہلے بنو نذیر کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف۔ جب مسلمانوں نے بدر میں فتح حاصل کی اور قریش کو کھدیڑ کے رکھ دیا، تو کعب بن اشرف نے وہاں جا کر ان کو بھڑکایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنے زبردست جری تھے، مجاہد تھے، یعنی تم تو اتنے بڑے جنگجو تھے، مجاہد تو نہیں کہنا چاہیے، جنگجو تھے، اور تم اتنے زیادہ لڑنے والے تھے، تمہیں مسلمانوں نے جو بالکل لٹے پٹے تھے تمہیں انہوں نے مار مار کر بھگا دیا اور تمہاری ساری لیڈرشپ کو قتل کر دیا۔ تو کعب بن اشرف نے ان کو بھڑکایا اور مسلمانوں سے انتقام لینے پر آمادہ کیا، اور یہ وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلسل شعر کہہ رہا تھا اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بدگوئی کر رہا تھا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مجلس میں کہا کہ کون ہے جو اس کے شر سے ہمیں محفوظ کرے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ 2 اور صحابی مل گئے اور انہوں نے اس کو جا کر اس کے باغ میں قتل کر دیا۔ تو یہ فتنہ تو ختم ہو گیا۔ بنو نذیر کے دل میں وہ بھی ایک موجود تھی اور بھی بہت ساری چیزیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور کسی دھوکے سے آپ کو بلایا اور کہا کہ فلاں جگہ ہم نے دیت کے کچھ مسائل پہ بات کرنی ہے، آپ تشریف لے گئے اپنے ساتھیوں سمیت، اور انہوں نے ایک بندے کو چھپا کر اوپر کھڑا کیا ہوا تھا چھت پر، اور کہا تھا جو ہی آپ نیچے بیٹھیں گے تو وہ بھاری پتھر آپ کے اوپر گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو قبل از وقت ان کی یہ سازش بتا دی، آپ وہاں سے اٹھ کر آگے اور انہیں نوٹس بھجوا دیا کہ یہاں سے اب تم چلتے بنو۔ عبداللہ ابن ابی نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہلنا نہیں ہے، میں 2000 جنگجوؤں کے ساتھ تمہاری مدد کو آ رہا ہوں۔ تو یہ شیر ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں کیا جانے کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے، آپ نے جو کرنا کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو نہ عبداللہ ابن ابی آیا نہ بنو قریظہ ان کی مدد کو آئے، اور بالآخر انہوں نے جان اس طرح چھڑائی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرا کر اور اس کے جو چیز اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، اور جو سامان اور جو باغات چھوڑ گئے وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیے، اور اس طرح یہ بھی وہاں سے بغیر لڑے یہ بھاگ گئے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ اس کی جو پہلی 4-5 آیات ہیں اس میں تو عبرت بتائی گئی ہے کہ کیسے یہ اپنے گھروں کو یعنی وہ کر رہے تھے، اپنی کھڑکیوں دروازوں کو توڑ رہے تھے اور اپنے سامان کو جو کہ لے جا سکتے ہیں لے جا رہے تھے۔ تو یہ عبرت ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو تم پر یہ وقت آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو یہ ان کے باغات تھے، تو لشکر کے گزرنے میں مزاحمت ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمان جو ہیں وہ فساد کرتے ہیں، یعنی درختوں کو کاٹتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، کہ تم بھی جو اگر کوئی درخت کاٹتے ہو یا چھوڑتے ہو تو یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بڑے مقاصد کے لیے بعض اوقات کوئی چھوٹا سا ایسا کام جو تخریبی نظر آتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔
اگر جنگی ضرورت ہو تو درخت کاٹے جا سکتے ہیں، جنگی ضرورت ہو تو پل کو توڑا جا سکتا ہے، جنگی ضرورت ہو تو فصل کو آگ لگائی جا سکتی ہے۔ اور اس چکر میں نہ پڑو کہ یہ کوئی پروپیگنڈا کریں گے، تم نے اپنا ہدف حاصل کرنا ہے، تم نے اس فتنے کو ہٹانا ہے، تو یہ ہدایت دی گئی۔ تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ اموال فیع کے قانون وہ اتر گئے۔ اس سے پہلے مال غنیمت کا قانون اترا تھا۔ مال غنیمت کیا ہے؟ آپ دشمن سے لڑے ہیں اور لڑائی کے بعد اس کا جو مال بچا ہے تو وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کا قانون یہ تھا کہ اس کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ یعنی 20% وہ خزانے میں جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ وقف ہوگا، اور باقی جو 80% ہے وہ سپاہیوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ یہ تھا مال غنیمت۔ اموال فیع، اموال فیع وہ مال ہیں جو بغیر لڑے آپ کے ہاتھ آ گئے، یعنی فوج نے لڑائی نہیں کی اور لڑائی کے بغیر ہی دشمن بھاگ گیا اور اس کا مال آ گیا، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سارا کا سارا خزانے میں جمع ہوگا، وہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس پر کسی فرد کا انفرادی حق نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بعد میں پیدا ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، اور وہ بہت زبردست اجتہاد ہے، اور وہ ان کی بصیرت تھی، یعنی کہ وہ انہوں نے ایک بہت بڑے امت کو مسائل سے بچایا۔ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، خاص طور پر عراق اور شام، تو یہ سوال اٹھا کہ جو مفتوحہ علاقے ہیں اور یہ زمینیں ہیں، ظاہر ہے وہ لڑ کر مسلمانوں نے حاصل کی ہیں، تو کیا یہ زمینیں تقسیم کی جائیں گی؟ بلکہ صحابہ کی طرف سے مطالبہ آنا شروع ہوا کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت بلال اور اس طرح کے صحابہ جو تھے جو عملاً لڑائی میں شریک تھے، تو ان کی طرف سے خلافت کو یہ چٹھیاں موصول ہونی شروع ہو گئیں کہ اب خلیفہ جو ہے وہ امیر المومنین ان زمینوں کو لشکر میں تقسیم کر دیں۔ اب وہ لاکھوں ایکڑ زمین تھی۔ حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات پھنس گئی کہ اگر یہ میں نے تقسیم کر دی تو یہ تو بڑے بڑے جاگیردار بن جائیں گے، یعنی ہر ایک فرد کے حصے میں ہزاروں ایکڑ زمین آ جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ یعنی جہاں تک اسباب کا تعلق ہے، غیر منقولہ چیزوں کی بات ہے، موویبل چیزیں ہیں، پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، وہ تو ٹھیک ہے تقسیم کر دیا جائے، لیکن جہاں تک زمین ہے، باغات ہیں، زرعی اراضی ہے، اس کو اگر ہم نے اس طرح تقسیم کر دیا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر پھر مسجد نبوی میں شورا منعقد ہوئی اور 40 دن تک وہ شورا چلتی رہی۔ لوگ بحث کرتے رہے اور ان کے پاس دلیل تھی، بھئی رسول اللہ نے تقسیم کیے تو ہم کیوں نہ کریں۔ پھر یہ سورہ حشر، حضرت عمر کو ایک دفعہ سورہ حشر پڑھتے ہوئے یہ آیت انہوں نے پڑھی، والذین جاؤوا من بعدہم، جہاں اموال فیع کا ذکر ہے نا، کہ یہ جو اموال ہیں ان پر نہ صرف موجودہ لوگوں کا حق ہے بلکہ بعد میں آنے والوں کا بھی حق ہے، والذین جاؤوا من بعدہم۔ تو اس کو پکڑ کر انہوں نے کہا مجھے تو اللہ کی کتاب سے فتویٰ مل گیا کہ یہ صرف اس نسل کا حق نہیں ہے بلکہ آنے والوں کا بھی حق ہے، اور یہ اسی صورت میں محفوظ رہے گا کہ یہ ریاست کے پاس رہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ زمینیں تقسیم نہیں ہوں گی بلکہ ریاست کے پاس ہوں گی، ریاست انہیں کسی کو دے گا، وہ اس پر فصل اگائے گا اور ریاست کو اس کی لگان اور خراج دے گا، اور وہ جو ہے وہ عام لوگوں پر تقسیم کی جائے گی اور وہ آگے تک۔ تو اس ایک اجتہاد کے نتیجے اور اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، صحابہ نے سب نے اس رائے کو قبول کر لیا، ورنہ اگر وہ اس وقت تقسیم ہو جاتی تو بڑے بڑے جاگیردار وجود میں آ جاتے، اور وہ اس کے بعد کیا ہوتا، وہ انہی کی نسلوں میں تقسیم ہوتی، عام جو لوگ بعد میں مسلمان ہونے والے تھے ان کے لیے کچھ بھی نہ بچتا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو ایک اہم موقع تھا، اور اس کا اشارہ اس صورت میں موجود ہے۔ آگے منافقین کے رویے پہ تبصرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا نا بنو نضیر کو کہ میں آ رہا ہوں، تو بتایا گیا کہ یہ آنے والے نہیں ہیں، گیدڑ بھپکیاں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، عمل جب موقع آتا ہے تو یہ کچھ نہیں کرتے۔ آگے یہود کی ایک نفسیات بتائی گئی،
فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ او من وراء جدر، یہ یہود کبھی بھی کھلے میدان میں سامنے تمہارے آ کر مقابلہ نہیں کریں گے، جب بھی مقابلہ کریں گے قلعہ بند ہو کر کریں گے یا کسی دیوار کے پیچھے سے کریں گے، سامنے میدان میں آ کر یہ تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا تحسبہم جمیعا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، بأسہم بینہم شدید، ان کے درمیان کی لڑائی بڑی سخت ہے، تحسبہم جمیعا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے، لہٰذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج بھی یہود کا یہی حال ہے، کھلے میدان میں آج بھی اسرائیل فوج اتار کے مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ مقابلہ کرتا ہے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، وہ مقابلہ کرتا ہے پیسے کی بنیاد پر، وہ مقابلہ کرتا ہے دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کر، امریکہ کو ٹریپ کر کے، یورپ کو ساتھ ملا کر، ان کی فوجیں میدان میں اتار کر بندے ان کے مروائے گا، پیسہ اپنا لگائے گا، تو اسے کیا تکلیف ہے؟ اپنا اس کے بندہ، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ بھی 2-3 لڑائیاں ہوئیں تو جب تل ابیب میں سائرن بجتا تھا نا، تو ان لوگوں کی جو حالت ہوتی تھی وہ دیکھنے والی ہوتی تھی، کس طرح وہ بھاگ رہے ہوتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو بزدل قوم ہے، عملاً موت سے ڈرنے والے، موت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، موت سے فرار حاصل کرنے والے، لیکن پیسے کی بنیاد پر، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر گھر بیٹھ کر دوسرے کو ہلا شیری دے کر آگے کر کے اس کے ذریعے وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے۔ آگے آتی ہے سورہ الممتحنہ۔ اس میں 3 مسائل بنیادی طور پر زیر بحث آئے۔ ایک تو حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور ایک ان عورتوں کا ہے جن کے شوہر کافر ہیں، اور تیسرا وہ کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا کیا بنے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رازداری کے ساتھ کفار مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، تو ایک مخلص بدری صحابی ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، حضرت حاطب ابن ابی بلتع، ان کو یہ خیال ہوا کہ ان کے جو اپنے بال بچے ہیں وہ مکہ میں، تو پتہ نہیں یہ بات کہاں سے خیال میں آئی، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انہیں یہ بات سجھائی گئی شیطان کی طرف سے یا کسی بھی طرح سے کہ اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ کہ قریش پہ میں احسان کر دوں، اور وہ احسان یہ ہے کہ میں انہیں پہلے سے اطلاع دے دوں کہ مسلمان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اب یہ جاسوسی ہے اور یہ بغاوت ہے۔ انہوں نے خط لکھ دیا، اور وہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا، اور اس عورت نے اپنی چٹیا میں باندھ دیا اس کو، اور وہ روانہ ہو گئی۔ اب اگر یہ خط وہاں پہنچ جاتا تو مشرکین الرٹ ہو جاتے، اور وہ مکہ جو بغیر لڑے فتح ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ بغیر لڑے فتح ہو، وہاں خون ریزی ہوتی، اور اس خون ریزی میں سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ وہاں جو اہل ایمان ہیں، جو اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھے ہیں، ان کی بہت بڑی اکثریت شہید ہو جاتی، تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور خود یہ حضرت حاتب کی بھی ایک سادگی تھی، وہ مشرکین سے کسی اچھے کی امید لگائے بیٹھے تھے، حالانکہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اگر وہ مشرکین کو یہ خط بھیج دیتے اور وہ مل جاتا انہیں، تو وہ سب سے پہلے انہی کے گھر والوں پہ ہاتھ ڈالتے، انہیں پکڑتے، اور پھر ان کے ذریعے معلومات لیتے، اور سارے مسلمانوں کا وہ لسٹ آؤٹ کر لیتے، اور پھر ان کے ذریعے مسلمانوں کو بلیک میل بھی کرتے، ہو سکتا ہے انہیں قتل بھی کر دیتے۔ مشرکین سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی، یہ ان کی سادگی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا وحی کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں باغ میں وہ عورت تمہیں ملے گی، اسے گرفتار کر لو۔ حضرت علی پہنچ گئے، اس عورت کو پکڑا، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی
معلومات یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. مجھے تمہیں بے لباس کرنا پڑا نا تو میں کر دوں گا، تو شرافت سے خط دے دو. تو اس نے اپنی چوٹیاں کھولی، اس نے کہا کہ اب ان سے تو وہ نہیں ہو سکتا، اور وہ خط حوالے کر دیا. وہ خط لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب مسلمانوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ نے حضرت حاتب کو بلوایا، کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ساری بات کہہ دی کہ مجھے یقین تھا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا، لیکن میں قریش پر ایک احسان کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کو قتل کروں. تو آپ نے فرمایا عمر نہیں، یہ اصحاب بدر میں سے ہیں، اور اصحاب بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے قصور معاف کر دے گا. اس لیے مخلص مسلمان ہے، اس نے غلطی کی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، بغاوت ہے، لیکن چونکہ اس کے اخلاص پہ ہمیں شک نہیں ہے، اس لیے ان کو درگزر کر دیا اور انہیں ایک لحاظ سے معاف کر دیا. لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ اخلاص جو ہے وہ آدمی کو وہ بچا جاتا ہے. اگر اسے کوئی بہت بڑی بھی غلطی ہو جائے، اگر خدا نخواستہ میں آج راستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ پری ایمپٹیو ہو گیا نا کہ اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا، آپ نے پکڑ لیا، نقصان نہیں ہوا. اگر خدا نخواستہ یہ خط پہنچ جاتا اور اس کے نتیجے میں بے گناہ مسلمان مارے جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر ایک ایسا نقصان ہو چکا تھا جو ریورس نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر ان کو سزا ملنی تھی. لیکن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا مسلمانوں کو اور ایک نقصان سے مسلمان بچ گئے تھے، تو پھر ان کی تنبیہ کر دی گئی، انہیں کچھ کہا نہیں گیا. لیکن غلطی بہت بڑی تھی، بغاوت تھی ایک لحاظ سے. دوسرا اس میں معاملہ تھا وہ مہاجرات، وہ خواتین، مہاجرات نہیں، وہ مسلمان عورتیں ہیں جو یا مکہ میں ہیں اور ان کے شوہر کافر ہیں، وہ مسلمان ہیں لیکن شوہر کافر ہیں، یا وہ ہجرت کر کے آ گئی ہیں اور شوہر پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ کافر ہیں. تو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کا نکاح ختم ہو گیا. نکاح اسلام کی بنیاد پر ہے، اور اگر شوہر کافر ہے اور عورت نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب ان کے درمیان نکاح نہیں ہے. لہٰذا آپ اب ان کی عدت گزر جائے تو ان کے نکاح کہیں اور ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو دیگر مسائل تھے وہ بھی یہاں بیان ہوئے. تیسری بات یہاں پر یہ کی گئی کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو آپ ان کے امتحان لے لیا کریں، پرکھ لیا کریں کہ واقعی مسلمان ہیں. اگر مسلمان ہیں تو پھر مدینہ میں روک لیا کریں. اس میں بھی ایک دلچسپ بات ہوئی. صلح حدیبیہ میں یہ ذکر تھا کہ کوئی مسلمان وہ اسلام لے آئے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے تو مسلمان پابند ہیں واپس کرنے کے. تو جب یہ عورتیں اسلام انہوں نے قبول کیا، کچھ عورتیں اور مدینہ آ گئیں تو پیچھے سے کفار پہنچ گئے مشرکین، اور کہا جی کہ معاہدے کے مطابق انہیں ہمارے حوالے کریں. تو ان سے کہا گیا کہ معاہدے میں تو عورتوں کا ذکر ہی نہیں ہے، معاہدے میں تو مرد کا ذکر ہے، عورت کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو ایک لیکیونا، معاہدے کے اندر رہ جانے والی ایک خامی، اس کا پھر مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا. اس لیے مسلمان سادہ نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو واپس لے جاؤ انہیں، بلکہ جہاں خامی رہ گئی تھی، جہاں پر ایک کوئی کمزوری رہ گئی تھی، کوئی ہچ رہ گئی تھی، تو اس کا مسلمانوں نے پورا فائدہ اٹھایا. مسلمان اپنے یعنی سادہ لوہی میں نہیں مارا جاتا، بلکہ وہ حالات کو دیکھتا ہے، جہاں وہ پابند ہے وہاں پابندی پوری کرتا ہے، لیکن جہاں اسے نکلنے کا راستہ ملے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، اس راستے کو اختیار کرتا ہے. تو اس طرح یہ سورہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. آگے سورہ صف ہے. سورہ صف کا جو موضوع ہے وہ ایمان اور اخلاص ہے. آگے فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کرو جس پر تمہارا عمل نہ ہو. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے، اور وہ منافقین کی خاصیت ہے، اور اس کی طرف سورہ
آل عمران میں غالباً اشارہ ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ کریڈٹ لینے کا شوق، کام نہیں کیا لیکن کریڈٹ چاہیے کہ یہ تو میں نے کیا۔ سمجھ گئے میری بات؟ آپ نے کوئی مارکا سر نہیں کیا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میری بھی تعریف کی جائے کہ یہ بھی وہاں موجود تھا۔ کوئی مہم سر نہیں کی لیکن آپ کہیں کہ نہیں میری بھی ستائش کی جائے کہ اس کے بھی بڑے کارنامے، آپ تو موجود ہی نہیں تھے۔ تو یہ منافقین کی ایک علامت ہے کہ وہ کام تو دھیلے کا نہ کریں، ایک قدم بھی نہ چلیں، لیکن جب کریڈٹ کا موقع آئے اور جب انعام دینے کی باری آئے تو کہیں ہمیں بھی چاہیے۔ ایک تو یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دینا اور خود بھول جانا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یعنی خود تو نماز نہیں پڑھنی، لوگوں کو کہنا نماز پڑھو۔ کیا اب اس کے کہنے میں اس کی کوئی حقیقت ہوگی؟ خود تو زکوٰۃ نہیں دی لیکن لوگوں کو کہو کہ زکوٰۃ دو، خود تو جھوٹ بولتا ہو لیکن لوگوں کو کہتا ہو کہ سچ بولو۔ تو یہ بھی کیریکٹر اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ نفاق ہے، یہ دو رنگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے تمہارے عمل میں وہ چیز ہونی چاہیے اور پھر اس میں۔ اسی طرح ایک شخص ہے وہ خود سگریٹ پیتا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے نہ پیو۔ اس پہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک خاتون وہ اپنے چھوٹے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی شکایت لے کر کہ یہ بہت زیادہ میٹھے کا شوقین ہے تو اسے منع کریں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کل لانا۔ اگلے دن وہ لائی تو آپ نے فرمایا کہ میٹھا زیادہ نہ کھایا کرو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ آپ کل بھی کہہ سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اس دن میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا۔ تو یہ ایک اعلیٰ اخلاق ہے کہ کسی کو وہ بات کہی جائے جس پر خود بھی عمل کیا جائے، تو یہ بات کہی گئی۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سیسا پلاوی دیوار کی طرح صف بنا کر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی اپنا جو انٹرنل ڈسپلن ہے وہ ان کا بڑا ٹھیک ہوتا ہے۔ آگے فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے دل پھیر دیے، یعنی انہیں گمراہی پر چلا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کہ انہوں نے احمد کی اپنے بعد برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اس کی بشارت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تورات میں بھی بشارتیں موجود ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں تورات کی 5 کتابیں ہیں، یعنی جو عہد نامہ عتیق ہے اس کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، پیدائش، خروج، گنتی، احبار، استثناء۔ تو استثناء جو ان کی کتاب ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت موسیٰ باقاعدہ بشارت دیتے ہیں اپنی قوم کو۔ اسی طرح اناجیل جو 4 ہیں، یوحنا کی، لوقا کی، مرقس کی اور متی کی، تو یوحنا کی انجیل میں بھی وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور اس کے علاوہ بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارت دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی جو صحیفے موجود ہیں تو اس میں بائبل میں غزل الغزلات کے نام سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام محمد اس سے جو ہے وہ پیشن گوئی موجود ہے۔ تو تورات اور انجیل اور باقی کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشن گوئیاں وہ موجود ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو نور ہے وہ اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو جلا کے رہنا ہے، اور یہی خواہش مشرکین کی بھی ہے، لیکن اللہ نے اپنے دین کو غلبہ دینا ہے۔ اور جہاد کی بات کی گئی کہ اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کرو، یہ بہترین تجارت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فتح کی خوشخبری دیتا ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ آگے سورہ جمعہ، سورہ جمعہ بھی مدنی سورت ہے، اس کے 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں یہود کو ایڈریس کیا گیا، اور یہ 2 مختلف مواقع پر نازل ہوئی ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان یہود کی مثال ایسی ہے کہ ان پر تورات تو لاد دی گئی، لیکن انہوں نے تورات کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کی مثال ہے اس گدھے کی جس کے اوپر آپ کتابوں کا ڈھیر اور بنڈل ڈال دیں تو اسے کیا فرق پڑے گا، وہ تو بوجھ ہی ہے اس کے لیے، تو ان کے لیے بھی وہ بوجھ ہے۔ آگے اس میں ایک رکوع جو ہے وہ نماز جمعہ کے حوالے سے ہے، اور یہ ہجرت کے فوراً بعد کسی موقع پہ نازل ہوئی کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن آپ کو نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، تو پھر آپ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں اور خرید و فروخت چھوڑ دیں۔ یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبت کا دن یہ مقرر کیا تھا اور کہا تھا پورا دن تم نے کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نظر عنایت یہ کی کہ جمعہ کے دن آپ کے لیے منتخب کیا، لیکن صرف وہ ساعت، وہ گھڑی جو نماز جمعہ کی ہے، اس کو ہر قسم کی بیع و شرع کے لیے، خرید و فروخت کے لیے اور کام کے لیے یہ ممنوع کر دیا کہ اس دوران کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اس لیے نماز جمعہ کی اذان کے بعد نماز کے اختتام تک خرید و فروخت، دکانداری، تجارت یا کوئی اور کام کرنا یہ حرام ہے۔ صرف فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد آنا، جمعہ کی تیاری اور نماز، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور مدینہ کے اندر ایک قافلہ آ گیا۔ جب قافلہ آتا تھا تو اس کی گھنٹیاں بجتی تھیں، ڈھول تاشے بجتے تھے، اس سے اعلان ہوتا تھا قافلہ آ گیا، تو سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ گئے اور قافلے میں خریداری شروع کر دی۔ آپ کے پاس چند لوگ جو کبار صحابہ ہیں وہ بچ گئے، باقی سارے ادھر۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ لہو میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس لہو سے اور اس تجارت سے بہتر ہے، اور رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ان کو ڈانٹا۔ آگے سورہ المنافقون ہے، فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے الفاظ، آپ کے پاس منافق آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے اس کے آپ رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دل سے گواہی نہیں دے رہے۔ تو منافق کی سچی بات کو بھی اللہ تعالیٰ جھوٹا قرار دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ منافقین سے کتنا بغض رکھتا ہے۔ اس پورے صورت میں منافقین ہی ایڈریس ہیں، اور اس میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے، وہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پہ پیش آیا۔ میں نے سورہ نور میں آپ کو بتایا تھا نا کہ غزوہ بنی مصطلق میں 2 واقعات پیش آئے تھے، ان میں سے ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت تھی، اور دوسرا یہ واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر کے غلام وہ پانی بھرنے گیا، تو اس کا کسی انصاری غلام سے جھگڑا ہو گیا، تو اس غلام نے مہاجرین کو بلایا، اس نے انصاریوں کو بلایا، قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، لیکن لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا لیا۔ تو عبداللہ ابن ابی وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس غزوے میں موجود تھا، اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور انصار کو جا کر بھڑکانا شروع کر دیا، یہ دیکھو مہاجرین تمہارے منہ کو آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے غلام بھی اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ تمہیں للکارتے ہیں، یہ صبح سب تمہارا کیا درا ہے، تم نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک بڑک لگائی، اور وہ بڑک یہ لگائی کہ مدینہ میں جا کر میں جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو مدینہ سے باہر نکال دے گا، اور اس کا اشارہ یہ تھا کہ میں عزت والا ہوں اور یہ مسلمان، یہ ذلیل و خوار ہیں، یہ ان کو ہم نکال دیں گے۔ اب اللہ کے اپنے کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، یہ صاف مکر گیا، آپ نے اسے کوئی تعارض نہ کیا۔ اسی عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا عبداللہ وہ مخلص مسلمان تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا کہ یا رسول اللہ میرے اس باپ کو کوئی اور قتل کرے گا تو مجھے رنج ہوگا،
اور میرے اندر کوئی جاہلانہ عصبیت اٹھ سکتی ہے، آپ مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ تیزی سے آگے گیا اور لشکر سے پہلے مدینہ پہنچ گیا اور مدینہ کی سرحد پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ سارا لشکر گزرتا رہا، جو ہی عبداللہ ابن ابی آیا اس نے تلوار سے اسے روک دیا، کہا تم نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا تم میرے بیٹے ہو، تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ کہا یہاں بیٹے اور باپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہیں رسول اللہ اجازت دیں گے تو مدینہ میں داخل ہوگے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو داخل نہیں ہوگے۔ آج پتہ چل جائے گا کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی، لشکر میں بالکل آخر میں ہوتے تھے۔ سارا لشکر گزر گیا ہے، سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ اب بیٹے نے باپ کو روکا ہوا ہے تلوار سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں گے تو یہ مدینہ میں داخل ہوگا، اور آپ نہیں دیں گے تو یہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بات کہی تھی، اس کو خمیازہ بھگتنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جانے دو۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور اسی کے گھر سے۔ تو اس کا ذکر ہے اس میں۔ پھر آگے سورہ تغابن ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ لگتا ہے کہ وہ مکی ہے، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ مدنی ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں رنگ پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بالکل ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئے ہو، اس لیے اس میں مکی ہو۔ اس میں توحید کا رنگ موجود ہے، اور اس میں آخرت کا رنگ موجود ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ یہ جو آخرت ہے یہ یوم التغابن ہے۔ تغابن کہتے ہیں اصل فیصلے کا دن، یعنی اس دن جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے ناکامی نہیں، اور جو ناکام ہو گیا اس کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ اس دنیا میں یہ ہوتا ہے، کامیابی ناکامی ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ ایک شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اگلے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، کسی میں ناکام ہو جائے اگلی دفعہ کامیاب ہو جائے گا۔ چانس دیتی ہے یہ دنیا، آخرت چانس نہیں دیتی۔ فرمایا ذالک یوم التغابن، اصل فیصلے کا دن ہے۔ وہ اس دن جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے ناکامی نہیں، اور جو ناکام ہو گیا پھر اس کے لیے وہ آگے نہیں جا سکتا۔ آگے فرمایا تمہاری ازواج اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ان سے چوکنے رہو، ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ ان کی تربیت کرو، انہیں سیدھے راستے پر رکھو، لیکن ان کی ناجائز ڈیمانڈز کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آتی ہے سورہ الطلاق۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں طلاق کے مسائل وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ اس کو سورہ بقرہ کی ان آیات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے جو طلاق سے متعلق ہیں، تو پھر بات صحیح ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں جو طلاق کی آیات ہیں ان میں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ ایک مرد وہ زیادہ سے زیادہ 3 طلاقوں کا اختیار رکھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عرب میں ایک شخص جاہلیت میں ایک عورت کو 10 مرتبہ 100 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لیتا تھا، لٹکائی رکھتا تھا۔ تو یہ چیز ختم کر دی گئی، اور کہا تمہارے پاس طلاق کی چوائس صرف 3 ہے، تیسری طلاق کے بعد وہ تم سے فارغ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک بات تو یہ کہی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ 1 یا 2 طلاق کے بعد شوہر کے پاس رجوع کا اختیار ہے، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ جو طلاق والی عورت ہے اگر اس کی رخصتی ہو چکی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہواریاں ہیں، 3 ماہواریاں ہو جائیں تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ چوتھی بات یہ کی گئی کہ رخصتی سے پہلے اگر کوئی مرد اپنی عورت کو نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی اور مرد عورت کو طلاق دے دے تو عدت نہیں ہے۔ اور 5ویں بات یہ کی گئی کہ شوہر کی وفات پر عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ 5 چیزیں طلاق کے حوالے سے، اور 6ٹھی چیز آپ خلا لے لیں تو یہ 6 چیزیں یہ طلاق کے حوالے سے سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہیں۔
اب یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ یہ ان کی تشریح ہے اور ان احکام کو واضح کرنا ہے، ان کو منسوخ کرنا نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو طلاق کا طریقہ بتایا گیا، اور وہ یہ کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو تو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو عدت تک کے لیے طلاق دو۔ عدت تک کے لیے طلاق کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق دے کر بس چھوڑ دو، رجوع کرنا ہوگا رجوع کر لو گے، رجوع نہیں کرو گے مدت عدت ختم ہو جائے گی تو وہ بھی آزاد ہے، تم بھی آزاد ہو، وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، تم کہیں اور نکاح کر سکتے ہو، اور آپس میں بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اسے طلاق حسن کہا گیا، طلاق کا بہترین طریقہ۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو کہا گیا نا کہ جو عورت کی عدت ہے وہ 3 ماہواریاں ہیں، تو یہاں اگر طلقوهن لعدتهن کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک عورت کو طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں طلاق دو۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر عورت ماہواری کے ایام میں ہے تو وہ جذباتی طور پر سٹیبل نہیں ہوتی، اور وہ ہو سکتا ہے غصہ کر جائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے لڑ پڑے، لیکن جو ہی وہ پاکی کی حالت میں آتی ہے وہ سٹیبلائز ہو جاتی ہے، اس کی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا اگر کوئی حمل ٹھہرا ہوگا تو وہ تمہیں سمجھ آ جائے گی، تو پھر تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا۔ لہذا اس کا یہ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ طہر اور پاکی کی صورت میں طلاق دو، اور پھر احصوا العدہ، عدت کا شمار کرو، یعنی 3 مہینے کا وہ جو 3 ماہواریوں کا حساب رکھو۔ یہ بات سمجھائی گئی۔ اچھا، پھر کہا گیا کہ عدت گزر جائے تو بھلے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اور اگلی بات یہ کی گئی کہ عدت یہ جو طلاق دو تو 2 گواہ بھی مقرر کرو، یعنی اس کو مزید ایک وہ کر دیا، پروٹیکٹڈ کر دیا کہ اب ایک بندہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ غصے میں نہیں ہے، جذبات میں نہیں ہے، پوری اچھی طرح سوچ سمجھ کر 2 افراد کو بٹھا کر وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے، یعنی یہ کوئی جذباتی کھیل اور بچوں کا کھیل اس کو نہ بناؤ۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے جی مجھے غصہ چڑھ گیا اور میں نے کہہ دیا 1 2 3، تو اس سے منع کیا گیا کہ اگر دینی بھی ہے تو لوگوں کو بٹھا کر، اور جب لوگوں کو بٹھاؤ گے تو وہ پہلے صلح کی کوشش کریں گے، اور کہا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، سورہ نساء کو یاد کریں، تو وہ تو صلح کے راستے نکالیں گے، تو اس لیے اس کو ایک سیف گارڈ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ خاندان جڑے رہیں، خاندان ٹوٹے نہیں، اور لوگوں کو بھی یہ تاکید کی گئی کہ تم نے توڑنے والا نہیں بننا، جوڑنے والا بننا ہے۔ اس لیے فرمایا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں، مرد کی طرف سے کوئی آدمی، عورت کی طرف سے کوئی آدمی، یہ دونوں اصلاح کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا۔ اس پر بحث ہو چکی۔ اگلی بات یہ کی گئی کہ زمانہ عدت میں عورت کو اپنے گھر میں رکھو، اور اس کے کھانے کپڑے پر اس کا خرچہ تنگ نہیں کرنا، اور آگے فرمایا کہ جو اگر اس دوران حمل ٹھہر جائے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، اور اس دوران وضع حمل کے بعد بھی بچے کا کھانا کپڑا، بچے کی جو دودھ پلائی ہے، اس کی تمام اخراجات وہ تم پر ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو بیان کی گئی۔ سورہ تحریم انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔